الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم الصيام جنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم تمام کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن فرمایا ہوا ہے۔ مجھ کو آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کی عظمت کو پہچانیں، اس مہینے کے اندر اپنے اندر ایک خوشگوار انقلاب پیدا کرنے کی فکر کرے، کوشش کرے۔ رمضان المبارک انسانوں کے اندر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے۔ رمضان یہ اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ رمضان یہ سیکھنے سکھانے کا مہینہ ہے۔ رمضان اپنے اندر تقوی، طہارت، پاکیزگی، عفت، پاک دامنی، باحیا اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ ہے۔ رمضان بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ رمضان صرف اور صرف پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان کے اندر اللہ پاک نے جائز خواہشات کو انسانوں کے اوپر دن کے اندر حرام کر کے اس کو ایک ٹریننگ دی ہے، اس کو مشق کرائی ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے تربیت کے اوقات سے اس کو گزارا ہے۔ باضابطہ اللہ پاک نے اس کو عملی اعتبار سے اور پریکٹیکلی اعتبار سے اللہ پاک نے انسان کی تربیت کی ہے، تاکہ انسان اس تربیت کو حاصل کر کے اپنے آپ کو اللہ کا مخلص بندہ بنائے، ویسے بنائے جیسے اللہ پسند کرتے ہیں، ویسے بنائے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کا نیک بندہ، برگزیدہ بندہ، اللہ کا صالح بندہ انسان بن کر زندگی گزارے، اس کے لیے اللہ پاک نے رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ اس لیے بھائیو، گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ رمضان کو غنیمت جانے، رمضان کے اوقات کی نگرانی کرے، رمضان کو رمضان بنانے کی فکر کرے، رمضان کے اندر اپنے اندر تقوی، طہارت، پاکیزگی ان ساری چیزوں کو لانے کی مشق کرے۔ ورنہ یہ نہیں کہ بھوکا رہ رہے، روزہ رکھ رہے اور پھر چغلیاں بھی ہو رہی ہے، غیبتیں بھی ہو رہی ہے، اور بدنگاہی بھی ہو رہی ہے، بے حیائی بھی ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں سٹہ بازی بھی ہو رہی ہے، جوا بھی کھیلا جا رہا ہے، مٹکا بھی لگایا جا رہا ہے، پتے بھی کھیلے جا رہے ہیں، خمار بھی ہو رہا ہے، اور جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، اور بدنگاہی ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں رمضان آیا بس رمضان کے نام پر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو تقوی طہارت والا بنا دیے، اور پھر جہاں تنہائیاں آ گئی، جہاں اکیلا پن ہو گیا، جہاں لوگوں سے ہٹ گئے، جہاں خلوتیں آ گئی، وہاں پر پھر اپنی منمانی والی زندگی شروع ہو گئی۔ اللہ خوب جانتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، وہ بھیدی ہے اللہ دلوں کے، وہ دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں، وہ تنہائیوں کو جانتے ہیں، وہ مجمع کی کیفیت کو جانتے ہیں، وہ انسانوں کے قلوب کو جانتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک انسانوں کے قلوب ہی کام آنے والے ہیں۔ وحصل ما فی الصدور، قیامت کے دن وہی انسان کامیاب ہوگا جو پاک صاف ستھرا دل لے کر آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ ورنہ بھائیو، عام طور سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ میں تو مجمع میں ولی اللہ بن گیا، میں تو مجمع میں بہت بڑا مولانا اور مفتی بن گیا، اور بہت بڑا قاری صاحب بن گیا، لیکن میری اپنی تنہائیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہے، میری اپنی خلوتیں اللہ کی یاد سے کچھ دور ہے، مجھے رمضان کا کوئی پاس نہیں، مجھے رمضان کا کوئی لحاظ نہیں، مجھے روزے کا کوئی لحاظ نہیں۔ اس لیے بھائیو، اللہ کے لیے آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ رمضان کو رمضان بناؤ، رمضان کے اندر اپنے اندر ایک انقلاب لاؤ، ایک خوشگوار تبدیلی لاؤ۔ رمضان کے اندر سیکھو تقوی کیسے لاتے ہیں، رمضان کے اندر سیکھو حرام مال سے کیسے بچتے ہیں، رمضان کے اندر سیکھو حلال خواہشات سے اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ ورنہ رمضان ایسے کتنی آ گئے، میں بار بار عرض کرتا ہوں، اور کتنی چلے گئے، لیکن میرے آپ کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایسے رمضان سے کوئی حاصل نہیں، ایسے رمضان سے کوئی حاصل نہیں۔ اس لیے رمضان اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ بھائیو، اس رمضان سے اپنے اندر اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے اپنے اندر لانے کی فکر کرے، اپنے اندر لانے کی فکر کرے، اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر کرے، اپنے اندر تقوی طہارت لانے کی کوشش کرے اور فکر کرے۔ رمضان کا مقصد یہی ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں صاف فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم،
ایسا نہیں کہ تم پر روزے فرض کر کے تم پر ظلم کیا گیا، تم پر زیادتی کی گئی، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں متقی بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ متقی بنانا ہے، تمہیں تقوی والا بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں صاحب بہت تقوی والے ہیں، ہم بھی تقوی والے بنے، فلاں مولانا بہت پرہیزگار ہے، ہم کیوں نہیں بھائی؟ ہم کیوں نہیں؟ ہمارے لیے سب جائز ہے، ہمارے لیے سب حق حلال ہے۔ ہم لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں، ہم ایسے اپنے آپ کو بنائیں کہ لوگ ہماری اپنی مثالیں دیں، اور ہمیں لوگوں کی مثالوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ یہ کہے کہ میرا یہ بندہ واقعیت متقی ہے، اللہ یہ کہے کہ میرا بندہ متقی ہے، میرا بندہ پرہیزگار ہے۔ تقوی، طہارت، پاکیزگی، ان ساری چیزوں کو رمضان کے ذریعے سے اپنے اندر لانے کی فکر کرے، اپنے آپ کو متقی بنائے، اپنے اندر تقوی لائے، پرہیزگاری لائے، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، کینے سے، حسد سے، کپٹ سے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہوا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے والے بنے، اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہوا ان چیزوں کو اپنے آپ کو ان چیزوں کے اوپر ڈالے۔ قرآن پاک میں صاف فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کا رسول تمہیں جو چیزیں دے اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو قبول کرو، اس کو حاصل کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے تمہیں روکے ان چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے کر لو۔ بھائی اس کا نام تقوی ہے۔ تقوی کوئی بہت بڑی بلا نہیں ہے، تقوی کوئی بہت بڑی چڑیا کا نام نہیں ہے، تقوی کوئی بہت باریک چیز نہیں ہے۔ تقوی یہی ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اختیار کرو، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک دو۔ یہی تو کرنا ہے ہمیں، امت کی جو ذمہ داری ہے یہی تو ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بہترین امت اس لیے قرار دیا گیا کہ بھلائیوں کا کیا کرتی ہے؟ حکم کرتی ہے، اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے، بھلائیوں کو کرنا ہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ لیکن رمضان جیسا رمضان میری آپ کی زندگی میں آئے اور میں اور آپ تقوی حاصل نہ کرے، پرہیزگاری اختیار نہ کرے، اپنے آپ کو متقی نہ بنائے، ایسے رمضان کا میری آپ کی زندگی میں سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کوئی حاصل نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ نہ رکھے تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے نا منہ میں روزہ ہے جھوٹ نہیں بولوں گا، بولتے رمضان کا مہینہ چل رہا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بھائیو رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولنے سے روکنے کی پریکٹس کرائی گئی ہے کہ یہ غیر رمضان میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے کی ممانعت کی پریکٹس کی گئی کہ نہیں اب جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ کیوں؟ یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ تمہارے منہ سے جھوٹ نہ نکلے۔ روزے کا بہانہ دیا گیا تاکہ تم جب روزے سے نہ رہے، تاکہ تم جب افطار کی حالت میں رہو، تاکہ تم جب تمہارا روزہ نہ رہے اس وقت میں بھی تمہارے لیے جھوٹ سے رکنے میں سہولت ہو۔ لیکن بہت ساری ساتھی بولتے، بہت سارے لوگ بول دیتے ہیں کہ روزہ ہے جھوٹ نہیں بولوں گا، رمضان کا مہینہ چل رہا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کا کیا مطلب؟ غیر رمضان میں جھوٹ بولیں گے؟ بہت سارے لوگ بول دیتے کہ داڑھی رکھ کے جھوٹ نہیں بولوں گا، ٹوپی رکھ کے جھوٹ نہیں بول سکتا میں۔ عجیب عجیب لوگوں کے جملے ہیں، مرتی رات ہے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کون سی رات ہے؟ بولو نا، مرتی رات ہے، جیسا اس رات میں یہ مرنے والا ہے، مرتی رات ہے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ شام کا ٹائم ہے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ روٹی کھا رہا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ روزی روٹی پہ بیٹھا ہوا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ عجیب لوگوں کی حالت ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ روٹی ہاتھ میں نہ ہوتی جو جھوٹ بولنے کی اجازت ہوتی؟ یہ کاروبار پر نہیں بیٹھتا تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہوتی؟ رات کا وقت نہیں ہوتا، صبح کا سویرا تڑکا ہوتا، اس وقت میں جھوٹ کی اجازت ہوتی؟ نہیں بھائیو، یہ پریکٹس کروائی گئی ہے رمضان کے بہانے سے کہ تم متقی بن جاؤ۔ بھائیو اپنے آپ کو تقوی طہارت والا بناؤ۔ ہم لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ شمس الدین
بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور پتہ نہیں کتنے جنید بغدادی اور شیخ عبد القادر جیلانی بڑے بڑے اللہ والوں کی مثالیں دیتے ہیں. کیا میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ والا نہیں بنا سکتے؟ بولو نا. اللہ والا بننا مشکل ہے. اللہ والا بننا مشکل ہے. میں نے پچھلے ہفتے سنایا نا, ڈاکوؤں کے سردار ہے فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ, ایک آیت کان میں پڑی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, ایک آیت کان میں پڑی. ڈاکوؤں کے سردار ہے فضیل ابن عیاض. اللہ نے ایک آیت کو ان کی زندگی کے اندر انقلاب لانے کا ذریعہ بنایا. اولیاء اکرام کی سرداری ملی ہے. کس کی؟ ولیوں کے سردار بنے. ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے. ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے, ہم نے دماغ میں یہ بات بٹھا لی ہوئی ہے, جب تک لوگوں کی گردنیں نہیں دباتے اس وقت تک مالدار نہیں بنتے. ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں جب تک لوگوں کی منڈی پہ پیر نہیں دیتے اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی. کسی کی فورچنر دیکھو, کسی کی سفاری دیکھو, کسی کی بڑی گاڑی دیکھو, کسی کی ایم جی ہیکٹر دیکھو, تو لوگ کہتے ہیں اس کے لیے 2 نمبر کے دھندے کرنا پڑتے, تب جا کر وہ ایوریج کے لیے پھوٹتی. ہاں نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. حق حلال کمائیوں میں اللہ نے وہ مزے رکھے ہیں جو اللہ پاک نے ہوائی جہاز میں نہیں رکھے, جو اللہ پاک نے ایئر کنڈیشن میں نہیں رکھے ہیں. اللہ کا متقی بندہ بننے میں اللہ نے وہ مزے رکھے ہیں کہ آپ سوکھا ٹکڑا اپنے منہ کے اندر اٹھا کر ڈالو اور اس کو چباؤ. ربا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ آپ کو جنت کی نعمتوں کے لطف دیں گے. لیکن ہم سمجھتے کہ نہیں, مرغ مسلم توڑنے کا نام راحتوں میں رہنا ہے, لمبے چاول استعمال کرنا راحتوں میں رہنا ہے. بھائیو رمضان آ گیا, اپنی پوری بہاروں کے ساتھ, پوری رحمتوں کے ساتھ, پوری برکتوں کے ساتھ اللہ کی عنایات, توجہات, برکات اور تجلیات لے کر آیا ہوا ہے. لیکن میں اور آپ اپنے آپ کو متقی بنانا نہیں چاہتے, نہیں چاہتے. اپنے آپ کو تھکانا نہیں چاہتے, اپنے اندر تقوی, طہارت, پاکیزگی, عفت, پاک دامنی لانا نہیں چاہتے. باحیا بناؤ اپنے آپ کو, اس لیے کہ رمضان آیا ہے. کیا آیا ہے؟ رمضان آیا. رمضان میں اپنے آپ کو باحیا بناؤ گے, غیر رمضان میں باحیا رہو گے. کنٹرول کرو اپنی خواہشات پر, اپنے نفس پر, اپنے دلی خواہشات کے اوپر کنٹرول کرو. بریک لگاؤ ان چیزوں کے اوپر. بہت دل کر رہا ہے, حسینہ گزر رہی ہے, خوبصورت چہرے کی مالک گزر رہی ہے اور بڑی اداؤں کے ساتھ میں گزر رہی ہے, ناز و نخروں کے ساتھ میں اس کی لمبی زلف گری ہوئی ہے اور وہ مٹک رہی ہے, چٹک رہی ہے. دل کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ اس کے اوپر نظر ڈالو. اللہ کی قسم, پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کے خوف کی خاطر اپنی نظر کو نیچے لیتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نقد انعام یہ دیتے ہیں کہ اللہ اس کے دل کے اندر ایمان کے نور کو جگاتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اور ایک کے نام اللہ کے نبی نے یہ سنایا کہ کوئی خوبصورت چہرہ گزر رہا ہے, لڑکی ہو, لڑکا ہو, کوئی بھی ہو, نیتوں کے اندر فتور آ گیا بھائیوں, بے حیائی زور و شور پر ہے, بد نگاہی عام ہو چکی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے کہ کچھ نہیں ہوتا اس سے. سارے روزوں کا جنازہ نکل گیا, ساری تراویح کا وہ جنازہ نکل گیا, تلاوت کے مزے اڑ گئے, اللہ کے ذکر کی لذت ختم ہو گئی. اب مسجدوں میں آنے کو دل نہیں کرتا, نمازوں میں دل نہیں لگتا, نیک کاموں کی توفیق نہیں ہوتی. وجہ کیا بن رہی ہے؟ وجہ یہی بن رہی کہ میں نے اور آپ نے اپنے نگاہوں کی عینک کو غلط لگایا ہوا ہے. ہمارے نگاہوں کے کیمرے غلط جگہوں پر لگے ہوئے. اس لگا نا ایک ملاقات ضروری ہے سنم, زندہ رہنے کے لیے تیری قسم ایک ملاقات ضروری ہے سنم. یا عجیب حال ہو گیا ہمارا, رمضان میں نہیں چھوٹ رہے ہم. رات کی تنہائیاں, روزہ ہے اس واسطے شام میں اطمینان سے. کوئی ایک لڑکی, کوئی ایک خاتون ہماری اپنی نظروں سے بچ کر جانے کا نام نہیں لے رہی. میں تو نوجوانوں کو مذاق میں صحیح لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہی کہتا ہوں کہ یہاں سے گزری تو اس کو دور تک تاڑ رہے, بس دور تک, بلکہ دیکھ ہی نہیں رہے, تاڑ ہی نہیں رہے, بلکہ نہار رہے اس کو.
دیکھنے میں اور نہارنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اب کیا گھر تک چھوڑ کر آئے گا اس کو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں اس بدنگاہی سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی کوئی انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہ نیچی کرے اسی وقت جس وقت میں اس کا دل چاہ رہا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ اس وقت میں اللہ سے جو مانگے اللہ اس کو وہ عطا کرتے ہیں. کوئی تو وجہ ہوں گی اپنی نگاہوں کو جھکانے کی، کوئی تو وجہ ہوں گی، کچھ تو مقصد ہوگا اللہ کا جس کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر نہیں بلکہ ایک ہی مقام کے اوپر دو الگ الگ حکم دیے ہیں، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ. 18ویں پارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے کہیے، ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. نگاہوں کو کیا کرے؟ نیچے رکھے. یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. حکم ختم ہو گیا تھا. پھر اگلی آیت میں ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. لمبی چوڑی آیت ہے، میں شارٹ سنا رہا ہوں. نبی جی ایمان والی خواتین سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. مردوں کو الگ سے بٹا کر کہا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. عورتوں کو الگ بٹا کر حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. کیا وجہ کیا؟ کہ یہ نگاہیں تمہارے اپنے اندر تقوی نہیں آنے دے گی. یہ نگاہوں کی آوارگی تمہیں تقوی متقی بننے سے دور رکھیں گی، تمہیں اللہ کا نیک بندہ بننے سے اپنے آپ کو دور رکھیں گی. نگاہیں، کسی نے کہا ہے نا جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں بدلتی تقدیر دیکھی. کیا وجہ؟ نگاہوں کا بہت بڑا اثر ہے. رمضان میں روزے رکھ کر میں اور آپ گلچھرے اڑا رہے، موبائل آ گیا ہاتھ میں اور آپ ٹھن کے دیکھ رہے، وہاں پر ناچنے والیوں کو دیکھ رہے کہ یہ کون سا ڈانس ہے، یہ بیلی ڈانس ہے، تھرک رہے اس کے اوپر اور دیکھ رہے، مزے لے رہے. کیوں؟ تو بھئی روزے کا مہینہ ہے، اب کیسے ٹائم پاس کرنا ہے، وقت کیسے گزارنا ہے. 12 گھنٹے کا روزہ ہے نا، کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے نکلے گا جلدی سے. موبائل آ گیا ہاتھ میں، ٹی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم پاس کر رہے. بس روزے کے مہینے کے اندر میرے آپ کے پاس میں کوئی معمولات نہیں. بھائیوں میں اکثر عرض کرتا ہوں رمضان کو رمضان بناؤ، رمضان کو رمضان بناؤ، رمضان کو نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ بناؤ. رمضان اللہ کی عطا کا مہینہ ہے، رمضان کو اللہ سے لینے کا مہینہ بناؤ، اللہ سے لینے کا مہینہ بناؤ. میں نے کل ایک جنازے میں کہا 2 گھنٹے روزانہ دعاؤں میں اپنے آپ کو لگاؤں. کتنے؟ کم از کم 2 گھنٹے، کم از کم 2 گھنٹے، کم سے کم 2 گھنٹے دعاؤں میں اپنے آپ کو لگاؤ. 2 گھنٹے کم از کم. ہم تراویح میں 2 گھنٹے کے لیے کھڑے ہونا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. تراویح میں 2 گھنٹے. کل وہ میرے پاس میں 4 پارے ہو گئے، لوگوں کے پیر اکڑ گئے. میں نے بولا چکن گولیاں بھی تو نہیں ہوگا تم کو. دو گھنٹے دعاؤں میں اپنے آپ کو لگاؤ، آدھا 1 گھنٹہ اپنے آپ کو تسبیحات میں لگاؤ، الگ الگ آپشن کی الگ الگ عبادتیں کرو. ہمارا اپنا نظام الاوقات متعین کرو. میں تو رمضان سے پہلے سے عرض کر رہا ہوں کہ رمضان آنے سے پہلے ہمارے اپنے نظام الاوقات طے کرو. کتنے احباب ایسے جنہوں نے اپنے نظام الاوقات طے کیے ہوئے کہ ہمیں رمضان میں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ان اعمال کو کرنا ہے. ہمارے پاس میں کیا ہے؟ بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ اور تراویح کے علاوہ
فجر کی نماز دیکھو امام صاحب نے سلام پھیر دیا اور پوری مسجد خالی ہو گئی. آج میں فجر میں اسی لیے نہیں آیا یہاں پر، وجہ یہی ہے ذوق شوق ہی نہیں رہا، ذوق شوق ہی نہیں رہا. پھر اپنا وہی فنڈا، شیخ اپنی دیکھ، اپنا دیکھو، ذوق ہی نہیں رہا. قرآن کریم کو 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے قرآن کریم کے لیے دو، تب جا کر قرآن سے عشق ہوگا، تب جا کر قرآن سے کیا ہوگا؟ عشق ہوگا. اپن تو عالم طرح کے حلقوں میں پریشان ہے، کب آتا من الجنت والناس بول کے اپنے حلقے کیا ہو گئے؟ ختم، خلاص. 10 صورتیں اچھی بات ہے، سیکھنے سکھانے کے لیے ہے، لیکن قرآن کریم کے لیے مستقل وقت درکار ہے. تو قرآن سے عشق ہوگا، عشق، قرآن سے محبت ہوگی، قرآن سے تعلق پیدا ہوگا، قرآن سے لگاؤ ہوگا، لگاؤ. نیچے گردن کرو، 2 زانو اپنے آپ کو بٹھاؤ یا پالتی مار کر بیٹھو، 4 زانو، اور اللہ 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 کی رٹ لگاؤ تو اللہ دل میں آئیں گا. سبحان اللہ کہو تو جنت میں ایک درخت لگیں گا ایک سبحان اللہ پر. کیا ہم نہیں چاہتے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ایک چٹیل میدان ہے، تم اللہ کے ذکر سے اس چٹیل میدان کو ایک درخت دار وادی کے اندر تبدیل کر سکتے ہو. ایک سبحان اللہ پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک درخت لگتا ہے. مثال دے کر فرمایا سبحان اللہ کہو. اللہ تیری ذات پاک ہے، بے عیب ہے، تو منزہ ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گھنٹوں بٹھاؤ نا اپنے آپ کو. ابھی 4 لوگوں کے وہ گول دائرہ بننے دو، پھر دیکھو کیسے گپے شروع ہوتے. کوئی ایران کی باتیں کرے گا، کوئی توران کی باتیں کرے گا، کوئی عراق کی باتیں کرے گا، کوئی وائٹ ہاؤس امریکہ کی باتیں کرے گا، کوئی اپنا یہاں کا اپنا پارلیمنٹ جو نیا تعمیر ہو رہا ہے وہاں کی باتیں کرے گا، کوئی مودی کو آڑوے ہاتھ سے لے گا، کوئی امت شاہ کو سیدھے ہاتھ سے لے گا، کوئی ہمارے اپنے مکھیہ منتری کو سیدھے ہاتھ سے لے گا. اور عجیب عجیب حالات ہو گئے ہمارے. وہ 4 لوگوں کی محفلیں تو جمنے دو. پھر ہم کون ہے؟ بولو بولو نا. مسلمان. کون ہے؟ میاں بھائی مسلمان ہے نا. پھر یہ مسلمان اللہ کو ماننے والا، اللہ کے رسول کو ماننے والا، لیکن اس کی زبان اللہ کے ذکر سے خالی ہے. اس کا دل مردہ ہو چکا، اس کے دل میں اللہ نہیں سماتا. کیوں؟ تو اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے. بھائیو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے رمضان جیسا رمضان ہمیں عطا کیا. آج سے اپنی ترتیب بناؤ بھائیو. کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ارے کرتے ہیں انشاءاللہ. روزہ لگا آپ لوگوں کو؟ کس کو لگا؟ ہاتھ اٹھاؤ تھوڑا سا. اچھا، کس کو نہیں لگا ہاتھ اٹھاؤ. کس کو روزہ نہیں لگا ہاتھ اٹھاؤ. اس کا مطلب روزہ نہیں رکھا آپ لوگوں نے. نہیں لگا نا؟ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات. آج سے ترتیب بٹھاؤ اپنی، بناؤ اپنی کہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. ایک تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. ایک تسبیح کم از کم آخری درجہ صبح میں ایک تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ. بولو نا، ارے بولو. مجھ کو بھی روزہ ہے لیکن میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. دوسری تسبیح اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. نہیں اتنا بڑا درود شریف آتا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تسبیح اس کی. تیسری تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اتنا لمبا نہیں آتا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ایک صبح میں 3 تسبیحات ایسی، شام میں 3 تسبیحات. سونے سے پہلے اپنا معمول بناؤ ایسا. کرتے ہیں انشاءاللہ. دعائیں خوب مانگو اللہ سے. نہیں مانگنا آ رہا تھک کے پورا مانگ لیے. بنگلہ، گھوڑا، گاڑی، بیویاں. کیا بیویاں؟ میں کیا کہتا ہوں اکثر، ایک بیوی کا میں قائل نہیں ہوں. بیویاں، کسی نے کہا نا ایک صاحب
وہ اپنے بیوی کو اسکول ٹیچر تھی، ان کی بیوی چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے اسکول میں، روزانہ جاتے تو اتنے اخلاق والے، اتنے اپنا خوش مزاج کہ گاڑی اسکول کے وہ گیٹ کے پاس میں کھڑے کرتے اور خود اترتے اور باہر سے اپنا بیوی کا دروازہ کھول کے بیوی کو چھوڑ دیتے۔ دوسری عورتوں نے دیکھا کہ کتنا خوش مزاج آدمی ہے، یہ کتنا اکرام کرتا ہے، کتنا اخلاق والا ہے، کہ بیوی کی کتنی رسپیکٹ ہے اس کے دل کے اندر۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، ایسے ہی چڑھ رہا ہے تو ان کو دوسرا رشتہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرا رشتہ کر لو، دوسری شادی ہو گئی۔ ایسے ان کا معمول کہ باہر سے دروازہ کھولتے اور بیوی کو روانہ کرتے۔ تیسرا رشتہ آ گیا، وہ صاحب بھی بڑے اپنا خوش مزاج اور خوش وہ فنٹر قسم کے، انہوں نے کہا آ رہے تو آنے دو بس، تیسری بھی کر لیے۔ ان کا مزاج وہی، ان کا معمول وہی کہ پھر دروازہ کھولے اور باہر سے اپنا بیوی کو رخصت کرے دروازہ کھول کر۔ چوتھا رشتہ آ گیا، چوتھی بھی شادی کر لی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ دروازہ اندر سے نہیں کھلتا تھا، باہر سے کھلتا تھا۔ کہاں سے کھلتا تھا؟ باہر سے کھلتا تھا، اور یہ باہر سے آ کر کھولتے۔ ان کے مزے ہو گئے، 4 شادیاں ہو گئی۔ مانگو اللہ سے، گاڑیاں مانگو، بنگلے مانگو، گھوڑا مانگو، اور جنت مانگو، قبر کی راحت مانگو، اللہ کی رضا مانگو، اچھی بیویاں مانگو، اچھی اولاد مانگو، اور ساری خوشگوار زندگی اللہ سے مانگو۔ مانگنا ختم ہو گیا، اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ پاک سے کیا مانگنا ہے، خاموش اللہ کے سامنے آنکھیں بند کر کے ہمارا اپنا دھیان، ہمارا اپنا تعلق اللہ سے پیدا کرنے کی کوشش کرو، لیکن گھنٹوں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بٹھاؤ، تب جا کر بات بنے گی۔ اور کچھ نہیں آتا تو اتنا کہو اللہ تیری ایک نگاہ کرم کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تو نے ایک نگاہ کرم ڈال دی میری زندگی بن جائے گی، تو نے ایک نگاہ کرم ہٹا لی میری زندگی برباد ہو جائے گی، اللہ ایک نگاہ کرم ڈال دیجئے۔ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کی خیرات سے، برکات سے اور اس کے انوارات سے مالا مال فرمائے، اور رمضان کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی عبادتوں کو، روزوں کو، تراویح کو، تسبیح تلاوت کو اللہ پاک اپنے دربار عالی میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔